بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لیگل ایگلز. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تقسیم جائیداد کے حوالے سے ہے. خصوصاً یہ ٹاپک جو ہے وہ پنجاب کے لوگوں کے لیے ہے. پنجاب میں ہمیں پنجاب سے ہمارے ویورز کے یہ کوشچنس تھے کہ اگر وہ آپس میں بہن بھائی ان کی جائیداد میں تقسیم کا کوئی معاملہ ہو تو وہ اس کو کس طریقے سے تقسیم کے مقدمے میں جا سکتے ہیں, اس کی کیا کیا آؤٹ کمز ہو سکتی ہیں, کیا کیا طریقہ ہو سکتا ہے, کیا عدالت میں جائے بغیر بھی ان کا یہ ہے. تو یہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے یہ سمجھ لیں تقسیم جائیداد کے جو دو طرح کی جائیداد آپ کی ہو سکتی ہے. ایک آپ کی ایگریکلچر لینڈ ہو سکتی ہے, دوسری آپ کی جو رہائشی زمین ہو سکتی ہے. اب دونوں کے لیے الگ الگ فورم ہے. اگر آپ پہلی بات بڑی کلیئر ہے کہ اگر تو آپس میں جو فیملی ممبرز ہیں ان کا کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے, وہ اپنے مل جل کے ایک ایگریمنٹ بنا کے تقسیم کر لیتے ہیں کہ جی یہ حصہ, تو آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. آپ آرام سے اپنی مرضی سے اس جائیداد کو تقسیم کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو چیز ہماری طرف سے ایک پریفر کی جاتی ہے, لوگوں کو گائیڈ کیا جاتا ہے, لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ اس کے بعد اگر آپ کی آپس میں اس طرح کی ایک تقسیم ہو بھی گئی ہے تو اس کو آپ کورٹ آف لا یا آپ کا جو کنسرنڈ فورم ہے وہاں پہ جا کے آپ اس کو لیگلائز کر لیں, اس کو اوتھینٹیکیٹ کر لیں, تاکہ کل کو اگر آپ کے درمیان جو بھی آپ لوگ پارٹیز ہیں یا دو بھی ممبران ہیں اس فیملی کے, آپ لوگوں کے آپس میں کوئی ڈسپیوٹ نہ رہے. اب دو طرح کی, جیسے میں نے آپ کو کہا, آپ کی جائیداد ہو سکتی ہے. ایک ایگریکلچر لینڈ اور دوسری آپ کی جو رہائشی زمین سکنی جسے کہا جاتا ہے. اگر آپ ایگریکلچر لینڈ کے لیے کسی فورم کو اپروچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی ریونیو اتھارٹیز ہوں گی, اور اس میں کورٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. وہ آپ ڈائریکٹلی جائیں گے, آپ کے کنسرن تحصیلدار جو بھی آپ کا کنسرن ریونیو کا آفیسر بیٹھا ہوگا آپ کے شہر کے حوالے سے, وہاں پہ جائیں گے آپ اس جائیداد کی تقسیم کے لیے. اب آج ہم بات کریں گے پنجاب میں رہائشی سکنی جو آپ کی پراپرٹی ہو یا آپ کی جو بھی جس کو آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں, جو جس پراپرٹی کو, اس کے بارے میں اس کا کیا طریقہ کار ہے. ہمیں بہت لوگوں نے یہ کوشچن پوچھا تھا کہ ان کے گھر کے سربراہ نہیں رہے اور اس کے بعد وہ لوگ 2-4 بہن بھائی ہیں. آج ہم ان کے شیئرز کے متعلق بالکل بات نہیں کریں گے, کیونکہ وہ ہر کنڈیشن کے حوالے سے علیحدہ علیحدہ اس کی وہ بہت زیادہ چینج ہوتا ہے, اس میں ویریشن ہے اگر وہ سچویشنز دیکھ کے. سو آج ہم صرف اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر ایسی صورتحال ہو جائے اور آپس میں پارٹیز کا کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا, تو دونوں صورتوں میں وہ کس طریقے سے اپنی اس رہائشی زمین کو, اس پراپرٹی کو, اس جائیداد کو تقسیم کر سکتے ہیں آپس میں. سب سے پہلے اگر آپ کا آپس میں کوئی ایگریمنٹ ہو گیا ہے تو ویل اینڈ گڈ, آپ نے آپس میں وہ لکھ لینا ہے. اس کے بعد آپ نے اگین سول کورٹ کو اپروچ کر کے ایک سوٹ فار پارٹیشن کے تحت اس میں وہاں جا کر اس کے لیے اس کو, تاکہ وہ کورٹ آف لا کے اندر وہ ایک ڈگری بن جائے, اور کل کو آپ لوگوں میں سے کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ ریفیوز کرے تو اس کو آپ کنڈیم کر سکیں تھرو پراپر لیگل ڈاکیومنٹ. اب اگر پارٹیز کا آپس میں ایگریمنٹ نہیں ہو پا رہا اور کوئی ایک ممبر سمجھتا ہے کہ اس کے باقی جو دیگر وارثان ہیں اس کے والد صاحب کے یا اس کے بڑوں کے جن کی زمین ہے, اور وہ اس کو اس کا حصہ نہیں دے رہے, تو اس کے لیے آپ کو کیا طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا وہ ہم آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں. آپ نے تھرو پراپر اپنی لیگل اسسٹنس لے کے لائر کی, آپ نے کنسرنڈ سول کورٹ کے اندر سوٹ فار پارٹیشن دائر کرنا ہے. سوٹ فار پارٹیشن دائر کرنا ہے جس میں آپ نے سارے لوگوں کو پارٹی بنانا ہے جو آپ کے علاوہ باقی اس جائیداد کے اندر حصے ممبرز ہیں, کچھ بھی ہے جو بھی ان کا کنسرن بنتا ہے اس پراپرٹی کے حوالے سے, آپ کی فیملی کے اندر جو بنتا ہے کنسرن, ان سب کو آپ نے مدعا علیہم بنا کر اپنے کیس کے اندر ڈیفینڈنٹس بنانا ہے. اور آپ نے تمام سپورٹیو ڈاکیومنٹس ساتھ آنے ہیں جن ڈاکیومنٹس کے تحت آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پراپرٹی جو ہے وہ آپ کا اس میں کوئی رائٹ بنتا ہے, آپ کے والد صاحب کے نام ہے, تو آپ نے اس کی ساری ڈیٹیل ڈاکیومنٹری ایویڈنس ساتھ لگانا ہے. اب اگر آپ کے والد صاحب حیات نہیں ہیں تو آپ نے ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی ساتھ لگانا ہے. تو یہ آپ کے وہ ڈاکیومنٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے جس میں آپ جس پراپرٹی کی تقسیم چاہ رہے ہیں اور جس کی پراپرٹی کی تقسیم چاہ رہے ہیں, تو یہ آپ کے وہ ڈاکیومنٹس کمپلیٹ ہو گئے. اس کے بعد آپ کی دوسری پارٹیز کو جب کورٹ نوٹس کرتی ہے تو اب کورٹ آپ کو کیا کیا آپشنز ملیں گی, کورٹ میں آپ کو کیا کیا ریلیف مل سکتا ہے.
سب سے پہلے کورٹ آپ کو اسٹریٹ اوے ایک آپشن دیتی ہے، آپ آپس میں مل کے اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں، آپ کا ایگریمنٹ ہو سکتا ہے تو کر لیں۔ یہ ایگریمنٹ کے لیے جو کورٹ آپ کو آفر دیتی ہے اور جو قانون آپ کو آفر دیتا ہے، یہ آپ کو کیس کی کسی بھی سٹیج پر دیتا ہے۔ جب بھی آپ چاہیں آپ تمام پارٹیز آپس میں مل جل کے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ ظاہرہ آپ کا آپس میں کوئی معاملات آپ کے حل نہیں ہو سکے تو آپ نے جو وہ کیس دائر کیا ہے، اب اس میں جو کورٹ آپ کو سب سے پہلے آپشن جو ہے وہ کورٹ نے ایگریمنٹ کی تھی، وہ نہیں ہوا تو اس کے بعد کورٹ آپ کو آپشن دیتی ہے کہ اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ کو میں کسی بندے کو ریفری بنا کر کسی بندے کے پاس آپ کو بھیج کر جس کے اوپر آپ سب لوگ متفق ہوں، وہ آپ کا فیصلہ کر دے، تقسیم کر دے آپ کی، تو کیا آپ اس کے اوپر متفق ہیں؟ اگر آپ اس کے اوپر پارٹی ساری ایگری ہو جاتے ہیں تو وہ معاملہ ایسے ہی وائنڈ اپ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں عدالت سے ہی فیصلہ چاہیے، تو عدالت جو آپ کے شیئرز بنتے ہیں، ایک پراپرٹی ہے سپوز 10 مرلے کی ہے، اس میں جو آپ لوگوں کا شیئر بنتا ہے اس کے مطابق آپ کو ایک اور آفر دے گی۔ وہ آفر یہ ہوگی کہ آپس میں یہ طے کر لیں، ایک انٹرنل آکشن کر لیں کہ اگر کوئی ایک بندہ دوسرے کے حصے کو خرید سکتا ہے تو وہ اس کو خرید لے، یا کوئی ایک بندہ باقی سب کے حصے کو خرید سکتا ہے تو وہ خرید لے، تاکہ آپ لوگ آپس میں ہی اس آکشن کو پروسیڈ کر لیں۔ اب اگر آپ اس آپشن پہ آپ کو وہ سوٹیبل ہے تو آپ انٹرنل آکشن کر لیں گے۔ اگر اس سب کے باوجود آپ میں سے ساری پارٹیز کسی بات پر ایگری نہیں کرتی، ظاہر لوگوں کے کچھ ایشوز ہوتے ہیں جس میں ہر بندہ اس پراپرٹی کا، کوئی بندہ فرنٹ چاہ رہا ہوتا ہے، کوئی بندہ اپنی مرضی سے حصہ چاہ رہا ہو، اور ایک اگر پراپرٹی اس کی کوئی شکل اس طرح سے ہے کہ وہ سب میں اس کو ایکولی ڈیوائڈ نہیں کیا جا سکتا، تو وہ کورٹ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو کورٹ آپ کے لیے پھر جو کورٹ کے پاس ایک فائنل اس کا سلوشن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کورٹ اس کو ایکسٹرنل آکشن میں تھرو اے کورٹ آکشنر، ایک کورٹ آکشن مقرر کرتی ہے، اور ایک ایکسٹرنل آکشن جو اوپن آکشن ہوگی، اس میں پھر یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی مرضی کا ریٹ ہوگا یا آپ لوگوں کے ایگریمنٹ سے ریٹ ہوگا، وہ پھر ایک اوپن آکشن ہوگی جس میں جو بندہ بھی آئے گا، خریدار آئے گا، وہ جو ریٹ لگائے گا وہ آپ کو پھر وہ اسی ریٹ کے حساب سے کورٹ جو ہے وہ اس کو آپ سب لوگوں کے وہ پیسوں کو ڈیوائڈ کر دے گی اور وہ پراپرٹی آکشن کر دی جائے گی۔ تو یہ سارا طریقہ ہے۔ اب اس میں کچھ لوگوں کا ایک سوال تھا کہ جی ہماری ایک پراپرٹی ہے لیکن وہ تھی کمرشل، اب کیس کو بھی اتنی دیر ہو گئی، اس کیس کے دوران ہمارے فلاں فیملی ممبر نے اس سارے بینیفٹس کو اکیلے نے ہڑپ کر لیا، تو اب وہ بینیفٹس کہاں گئے؟ اب سال لگ گیا سپوز کیس کو، اور اس کیس کے دوران اس پراپرٹی کا کوئی لاکھوں روپیہ ایک کرایہ آتا رہا یا اس کے اندر سے کوئی کمرشلی کوئی آمدن آتی رہی، تو اس کا کیا ہوگا؟ تو جتنے بھی ایسے پروفٹس ہوں گے جو اس پراپرٹی کی طرف سے اس جو پراپرٹی ہے اس کی وجہ سے جو بنے، وہ اگر کسی ایک بندے نے لیے ہیں، دو نے لیے ہیں، تو آپ اس کو ثابت کر کے کورٹ کے اندر اس کی ڈاکومنٹیشن دے کر یا اس کے بارے میں کوئی ثبوت دے کر کورٹ سے یہ ریلیف لے سکتے ہیں کہ کورٹ ان جو بینیفٹس ہیں، کرایہ ہے، کچھ بھی ہے بینیفٹ ہے، اس کو سب کو برابر تقسیم کر سکتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی جو ہمارا سارا طریقے کا سوٹ فار پارٹیشن، تقسیم جائیداد، جو آپ کا ایک کویشچن تھا کہ تقسیم جائیداد کس طرح سے کی جاتی ہے، تو یہ بیسیکلی اس کا ایک مختصر سا آپ کے لیے ایک ہم نے ویلاگ بنایا کہ جس میں آپ سمجھ سکیں۔ اب جو اس کا کنسرنڈ لا ہے، وہ لا اگر آپ خود سے پڑھنا چاہیں، بہت مختصر سا، بہت چھوٹا سا قانون ہے، پنجاب پارٹیشن آف اموویبل پراپرٹی ایکٹ 2012 میں یہ پنجاب کے لیے قانون بنایا گیا، جس کے تحت آپ لوگ تو آپس میں جائیداد کی تقسیم کے معاملے کو حل کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔